مشہور ہوں ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کا کہ وہ یونیورسٹی اکاڑا سے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، تو وہ آج آئی ہیں ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے گائیڈ کریں گی. تو پلیز دھیان سے آپ نے سننا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی میں اس کو لے کے، اپنی شخصیت میں اس کو لے کے آئیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عائشہ سے کہ پلیز وہ آئیں اور ہم سے بات کریں. بہت شکریہ سر. السلام علیکم آل دی آڈینس اینڈ دی گیسٹ اسپیکرس. آپ سب کا بہت شکریہ، اور مجھے سب کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سب یہاں پہ موجود ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کو قابو پانا، اس پہ ہم سب جان جائیں یا ہم سیکھ جائیں. آپ سب سیکھ سکتے ہیں، سب غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ سب کے پاس وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی برین دیا ہے. سر نے بتایا کہ برین جو ہمارا دماغ ہے اس کا باڈی کے ساتھ تعلق ہے، جسم کے ساتھ، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اس کے اندر جو زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، وہ دماغ کو دی ہے، کیونکہ دماغ وہ کنٹرول سینٹر ہے جو ہمارے جسم کے تمام حصوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اب سر نے جیسے پہلے بتایا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں جسمانی طور پہ تو ہم فوری ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں نا. ایون ہمیں سر درد ہوتا ہے، چھوٹی سی کوئی تکلیف اٹھتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی الٹی آتی ہے، تو ہم فوری جاتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو جس طرح ہماری باڈی کے اندر ہمارے گردے ہیں، جگر ہے، انتڑیاں ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریاں بھی رکھی ہیں اور ان کا علاج بھی دے دیا ہے. اسی طرح دماغ کے اندر بھی بہت سارے حصے ہیں، اور وہ حصے جس طرح ہمیں جگر نظر نہیں آ رہا، گردے نظر نہیں آ رہے، آنتڑیاں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے. دماغ کے اندر بھی ایسے ملینز حصے ہیں. باڈی کے اندر تو ہم حصوں کو گن سکتے ہیں کہ جگر کا یہ کام ہے. دماغ کے اندر لاکھ ملینز کی مقدار میں سیلز موجود ہیں جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، اور ہر نیورو ٹرانسمیٹر ایک الگ کردار ادا کر رہا ہے. اور اگر کسی ایک کے اندر بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خرابی ہمارے اس جسم کے حصے کو جس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے اس میں خرابی آتی ہے. اب وہ کنٹرول سینٹر ہمارا جو خراب ہوا ہے دماغ کا، وہ ہماری میموری کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، یادداشت کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، ہماری قوت سماعت کو بھی، ہمارے کھانے پینے کو بھی، ہمارے سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے، کوئی بھی ہماری حص ہے اس کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر اگر خرابی پیدا ہوئی تو جس کنٹرول سینٹر کو اس نے کنٹرول کرنا تھا وہ خراب ہو گیا. اب غصہ بیسیکلی ہے کیا چیز؟ غصہ تو جسٹ ایک کیفیت کا نام ہے نا، جذباتی کیفیت ہے غصہ. اور وہ جذباتی کیفیت کسی نہ کسی چیز کے ریاکشن میں ہوتی ہے، اور غصہ ایک فطری عمل ہے، اور جس کو غصہ آتا ہے وہ فطری ہے. لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا ہم نے سیکھنا ہے، اور اگر ہم کنٹرول نہیں کر پاتے تو وہ غیر فطری ہے. غصہ کسی بھی چیز کے ریاکشن میں آ سکتا ہے. وہ ہماری کوئی سٹریس ہو سکتی ہے، ہمیں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات اگلا بندہ سن نہیں رہا یا اس طرح سے مان نہیں رہا، یا ہمارے کوئی مقاصد ایسے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے لیکن وہ ہمارے مطابق پورے نہیں ہو رہے، ہمیں غصہ آ سکتا ہے. کوئی ایسی چیز جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ ہماری سمجھ ہے نا، ہو سکتا ہے وہ ناانصافی نہ، لیکن وہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ناانصافی ہو رہی ہے میرے ساتھ، یا کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں رستے میں جاتے، ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں غصہ آئے گا کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے مار رہے ہیں، یہ ضعیف آدمی ہے یا یہ خاتون ہے، یہ بچہ ہے، وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں اس پہ غصہ آ جاتا ہے. ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا اس زیادتی کو کنٹرول کرنے کے قانونی طور پہ کون کون سے چینل موجود ہے. ہم نے خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. اور وہ جذباتی کیفیت جو غصہ ہے وہ سب کی سب کنٹرول میں ہے، اور وہ صرف تب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا جب ہم خود اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اور وہ پھر کیا بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ غصہ شیر کی مانند ہے
اور وہ انسان کو کھا جاتا ہے, غصہ انسان کو کھا جاتا ہے. اور غصے کے بارے میں بہت ساری آپ دیکھیں احادیث موجود ہیں. ہمارا اسلام نے بھی ہمیشہ غصے کے اوپر قابو پانے کی تلقین کی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری زندگی سدھر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم غصے پہ قابو پا لو. اچھا وہ خاموش رہتا ہے, کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ ایک عمل اور بتا دیں کہ میں ایسا کیا عمل کروں جس سے میری زندگی سنور جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ بھی یہی بیان کیا کہ غصے پہ قابو پا لو. اگر آپ غصے پہ قابو پا لیں تو آپ کی ساری زندگی سمجھ سکتی ہے. اور اچھا ایک اور بات ہے, غصے کو کنٹرول نہ کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے, اور آپ سب اپنی اپنی ذمہ داری سمجھیں گے, اور آپ اپنا جو ہے وہ سیلف جو ہے انالیسس کریں, اور آپ کو یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ غصے پہ اگر قابو نہیں پایا اور اس کے جو منفی نتائج آئے ہیں ہمارے اوپر, یا غصہ کرنے کے بعد جو نقصان ہوا ہے جس سے آپ کو پچھتاوا ہوا ہے, اس کے بعد احساس ہوا کہ یہ میری وجہ سے ہی ایسا ہوا, اگر اس وقت میں اس کو کنٹرول کر لیتا تو ایسا نہیں ہونا تھا. اور کنٹرول سینٹر ہمارے اپنے ہاتھ میں موجود ہے. آپ لوگوں میں سے کئی ایسے ہوں گے جو جابز بھی کرتے ہوں گے, جن کے کاروبار بھی ہوں گے. تو ایک سچویشن میں ہم غصے پہ قابو پا رہے ہوتے ہیں, دوسری سچویشن میں ہم نہیں پا رہے ہوتے. اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ ہے وہ نوکری کر رہا ہے مثال کے طور پہ, اور اس کا جو باس ہے وہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے بلا وجہ, اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی, اور غصہ آتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے, میری تو غلطی بھی نہیں تھی اور مجھے اس پہ ڈانٹ پڑ گئی ہے. تو ہم چاہتے ہوئے بھی ریئیکٹ نہیں کرتے باس کے سامنے. ایسے ہی ہے نا, ہم چپ چاپ برداشت کرتے ہیں کیونکہ باس ہے, ہم غصے کو پی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ باس ہے, اگر میں نے ریئیکٹ کیا تو اس کے منفی نتائج آئیں گے, ہو سکتا ہے میری نوکری چلی جائے, ہو سکتا ہے مجھے سزا مل جائے, کوئی پنش دے دیں. تو ہم کیا کریں گے, باس کے سامنے نہیں نا ریئیکٹ کرتے. دوسری طرف ہم نے کیا کیا, ہم گھر گئے, کھانا نہیں پکا ہوا تھا, کھانا پکنے میں ٹائم تھا, بیوی نے کپڑے استری نہیں کیے تھے, تو ہم کیا کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فوری ریئیکٹ کریں گے, فوری غصہ دکھائیں گے, آؤٹ بسٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے یہاں پہ سزا نہیں ملنے. تو کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں تھا. اگر ہم دفتر میں اپنے باس کے غصے کو پہ اپنا قابو پا رہے ہیں تو پھر ہم گھر میں کیوں نہیں قابو پا رہے؟ یہ قابو پانا, کنٹرول کرنا ہی ہم نے سیکھنا ہے, اور ہم نے سچویشن کو سمجھ کے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. ایک سچویشن, دو ہمارے پاس سچویشن تھی, ایک پہ ہم نے کنٹرول کر لیا, دوسرے پہ ہم نے نہیں کنٹرول کیا. جس پہ ہم نے کنٹرول کیا الٹیمیٹلی مثبت اثرات ہوئے. اگلے دن جائیں گے باس کو تو ویسے ہی بھول جائے گا کہ میں نے اس کو ڈانٹا بھی تھا. آپ اپنی جاب کو کنٹینیو کریں گے, لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھر پہ ہم نے غصہ کیا, وہ آہستہ آہستہ چیزیں جمع ہوتی جائیں گی اور ایک بڑا غصہ بن جائے گا. اور وہ غصہ جو آگ کی طرح آپ کو نہیں, آپ کے گھر کو, آپ کے سماج کو جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, آپ کے ذہن کو, آپ کے ایموشنز کو, سب کو لپیٹ میں لے لے گا. اور اس غصے کے آپ کے اوپر بھی بھیانک اثرات ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ غصہ آیا, ریئیکٹ کیا, کسی کو گولی مار دی, کسی کو فائر مار دیا, کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا, بس ختم ہو گیا. اس وقت جب غصہ کر رہے تھے تو آپ کا برین جو ہارمون ریلیز کر رہا تھا, جو رطوبتیں غصے کے وقت خارج ہوتی ہیں, وہ الٹیمیٹلی آپ کی جسمانی صحت کو کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری لگے گی, آپ کو دل کی بیماریاں لگیں گی, آپ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جائیں گے, سٹریس میں آئیں گے. آپ جب سٹریس بڑھتا جائے گا, کمولیٹ ہوتا جائے گا, آپ انزائٹی, ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. تو آپ تو کسی کام کے نہیں رہے نا, جب آپ مسلسل ایک پریشانی میں کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اچھا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے غصے کے وقت کوئی ایسا کام کیا اور بعد میں اس کو ریگریٹ ہوا اور آج تک اس کو پچھتاوا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟
नेवर, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने गुस्से में कोई ऐसा काम कर दिया हो उसके बाद उसको पछतावा हुआ। गुस्सा करने के बाद कोई पछतावा नहीं होता है, होता है ना। अच्छा, जो पछतावा होता है तो वो परेशान करता है, फिर बहुत ज्यादा परेशान करता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बेसिकली आप नहीं कर रहे होते ना। वो आसान लफ्जों में कहा गया ना कि गुस्सा शैतान है, गुस्से की शक्ल में इंसान के अंदर शैतान आ जाता है जो हमारे से ये काम करवाता है, क्योंकि उस वक्त आपका कंट्रोल सेंटर किसी और के पास होता है। वो कंट्रोल सेंटर हमने किसी और को नहीं देना, वही हमने अपने हाथ में रखना है। तो जब वो ताकत, जो गुस्सा हमें दिला रही होती है शैतानी सूरत के अंदर, तो वो जब चली जाती है तो हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। हम इंसान को गुस्सा खा जाता है, आग की तरह लपेट में ले लेता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा आग की तरह है, और आग को कौन ठंडा करता है? पानी। तो जब गुस्सा आए उसको कंट्रोल करने का एक हल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वजू की सूरत में बताया है कि जब गुस्सा आए और आपको लगे कि बहुत शदीद गुस्सा है, कोई नुकसान ना हो, तो आप फौरी उस जगह से उठें, आप वजू कर लें। देखेंगे वजू करने के बाद आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। वो कैफियत जो होती है वो फ्यू सेकंड्स की होती है। उन फ्यू सेकंड्स को कंट्रोल करेंगे तो आपकी जाती जिंदगी, आपकी जिस्मानी जिंदगी, जज्बाती जिंदगी, आपका काम काज, जो सारा का सारा जो है ना, वो आपके हाथ में आ जाएगा। जब आपके हाथ में आ जाती हैं चीजें, तो वो सारी चीजें हर इंसान अपने लिए बेहतर कर रहा होता, तो वो अल्टीमेटली बेहतरी की तरफ लेकर जाती हैं। और गुस्से के वक्त आपने सिचुएशन को भी देखना है कि सिचुएशन क्या है उस वक्त। क्या आपका कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है? आप परेशानी में तो नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, घर से बाहर थे, थके हुए थे, काम काज से आए हैं, आपके पास कोई आपका बहन भाई, कोई दोस्त, कोई को वर्कर, बीवी आ जाती कोई ऐसी चीज लेके जिसको आप नहीं उस वक्त सुनना चाह रहे क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, तो आप उस सिचुएशन में अवॉइड करें, उस मैटर पे बात करने से अवॉइड करें। आप सिंपल इतना कह दें कि ठीक है, इसमें हम बाद में बात करते हैं। अगर आपकी वाइफ या मदर या बहन या भाई कोई ऐसी बात लेकर आता है जिस वक्त आपको नहीं नागवार गुजर रही है, या आप परेशानी में, आप स्ट्रेस में, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, आप सिंपली उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे कि ठीक है, इस काम को या इस बात को हम बाद में कर लेते हैं, कुछ घंटों तक कल पे रखते हैं, कल इस पे। तो अल्टीमेटली वो जो सिचुएशन उस वक्त पैदा होनी थी उससे आप बच सकते हैं। अच्छा, हमने खुद को भी जानना है, खुद को पहचानना है कि हमारे अंदर ये तमाम चीजें जो है ना हमारे अंदर मौजूद है। हम सबको पता है, आप सबको भी पता है कि आपको किन चीजों के ऊपर गुस्सा आता है, किन सिचुएशंस में आता है, कितना आता है, किस पे आप कंट्रोल करते हैं, किस पे नहीं करते, किस पे आप गुस्सा निकालते हैं, किस पे आप नहीं। खुद को पहचानना है। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी साइकोलॉजिस्ट की, ना किसी। अल्लाह ताला कहते हैं कि अंदर अपने पहचान। वो सुल्तान बाहू की शायरी सारी निकाल के देखे ना, उठा के, तो वो कहता है कि अपने अंदर पा जाती हूँ, कि अपने अंदर झांको ना, तो अल्लाह ताला तो तेरे पास, तेरी शाह रग के करीब है ना। तो वो इंसान जब अपने आप को पहचानता है तो उस रब को पहचानता है ना। जब वो रब को पहचानता फिर वो सब को पहचानता है, और जिसने सबको पहचान लिया, गुस्सा कहाँ, फिर तो चीजें हाथ में आ गई। गुस्सा तो आता ही तब है जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसे ही जब चीजों पे कंट्रोल आ गया तो गुस्सा आना। तीसरी बात, हमें ये सीखना है कि दुनिया हमारे मुताबिक नहीं है। हम कभी भी दुनिया को अपने मुताबिक नहीं कर सकते, हमें दुनिया के मुताबिक होना है। और ये भी चीज हमें पहचाननी है कि सारी चीजें हमारे लिए नहीं बनी, हमारे मुताबिक नहीं बनी। जो हम सोचते हैं, हमारे मकासद है, ऐसा नहीं कि वो वैसा हो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, नहीं ऐसा हो सकता। जो चीज हमारे इख्तियार में है बस हम वो करें। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते,
مجھے خود کئی ایسی چیزوں کے اوپر جن کو میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو نہیں بدل سکتے، ہم صرف اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بدلنا. دنیا کیا کر رہی ہے، وہ اچھا کر رہی ہے، وہ برا کر رہی ہے، وہ کچھ کر رہی ہے، اس کے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، یہ اوپر والے کا ہے فیصلہ. جو ہمیں دیا ہم نے اسی میں خوش رہنا، اسی میں اپنے آپ کی پرسنل سیٹسفیکشن ہم نے کر لینی ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت دور چلی جائیں گی. ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر غصہ نہیں آئے گا جب ہم یہ جان جائیں گے. اور جس جسم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے غصے کا، جسم کو ہیلدی رکھیں. آپ اپنی باڈی کو ایکسرسائز کے اوپر لگائیں. جو انسان واک کرتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا جو بھی اپنی مذہبی عبادت کرتے ہیں، وہ نماز ہے یا کوئی چرچ جاتا ہے، کوئی گرجے میں جاتا ہے، کوئی قرات پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، اپنی اپنی مذہبی عبادات جو کرتے ہیں اور روٹین کے اندر وہ واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا. آپ اس کے اوپر اسٹڈیز اٹھا کر پڑھیں، ہسٹریز اٹھا کر پڑھیں. آپ کو ایک جاگنگ واک کرنے والے انسان کے اندر اور ایک عام انسان کے اندر 75% لیس غصہ ملے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، واک کر رہا ہوتا ہے، تو ایک ہارمون ہے جس کو ہم کورٹیسول کا نام دیتے ہیں. وہ ایک ایسی رطوبت ہے جو اس وقت خارج ہوتی ہے جب ہم کوئی جسمانی کام کرتے ہیں. وہ واک کی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی محنت مشقت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک سٹریس ہارمون ہوتا ہے. سٹریس جب وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو ہماری پریشانی ریلیز ہو جاتی ہے. اور غصہ آتا ہی جب ہم پریشان ہوتے ہیں. جب وہ پریشانی ریلیز ہوئی تو غصہ خود بخود کم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ. تو یہ بھی ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے. کچھ ہم اسلامک پرسپیکٹو پہ اگر بات کریں تو اسلام نے، قرآن نے، احادیث نے بھی غصے کو قابو پانے پہ زور دیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بھری پڑی ہے مثالوں سے. اور غصے کو قابو پانے کے لیے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کریں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مثالیں ہم دیکھیں، جیسے شب ابی طالب کے اندر انہوں نے 3 سال گزارے. اور کیا تھا کہ ان کو عام روزمرہ کی تمام زندگی، کسی کے ساتھ بات چیت، تعلقات عامہ سے لے کر کھانے پینے کی ہر چیز کو بند کر دیا گیا تھا. 3 سال صبر کیا انہوں نے، کسی کے اوپر غصہ نہیں کیا. بہت طاقت دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا. اور صبر کی پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا. آج 1400 سال کے بعد ہم نہیں ان کو دیکھا، بنا دیکھیں ایمان لاتے ہیں نا ان کے اوپر، ان کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ایسے کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہے، کیونکہ یہ ان کے صبر کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر اس طرح کی اور کئی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. کہ غصہ آئے، جو مومن وہ ہے جو غصے کو پی جائے اور معاف کر دے. ایسے ہی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اچھا، آپ معاف کر دیں. غصہ آتا ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا نیچرل ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے کنٹرول سے بیونڈ جائے گی ہمیں اس پہ غصہ آئے گا، لیکن ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا، اس کو پازیٹیو سمجھنا ہے، اس غصے کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے، اس کو ہم نے پرابلم نہیں بنانا، اس کو سلوشن کی فارم میں لے کر آنا ہے. تو چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ احسان کر دیں. جس بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے ساتھ برا کیا، نقصان کیا، اس کو کہیں کہ میں نے معاف کر کے نا اوپر والے کے پاس چھوڑ دیا ہے، اپنا فیصلہ اس کی عدالت میں لے گیا ہوں، یہ احسان کر دیا اللہ تعالیٰ. احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایسا بدلہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو 3 چیزیں قرآن پاک میں بتا دی گئیں کہ ان کو کرنے سے عزت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. ان میں سے ایک معاف کرنے کی چیز تھی کہ جو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے کہ قیامت کے روز اٹھ کر میں کہوں گا کہ میری عزت اس کے نام کے ساتھ منسلک کر دی جائے، فلاں وقت میں یہ طاقت رکھتا تھا بدلہ لینے کی لیکن اس نے معاف کیا تھا.
اس نے بدلہ نہیں لیا تھا، یہ بہت بڑا ہے میری نظر میں. تو انہوں نے اپنے ساتھ ایسوسیشن اس بندے کی کرنی ہے روز قیامت. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے ظلم ہوئے، پتھر مارے گئے، کنکریاں ماری گئی. وہ ایک بوڑھی خاتون ہر روز کوڑا پھینکتی تھی، ہر روز کوڑا پھینکتی تھی. ہمارے اوپر تو کوئی ایک دن کوڑا پھینکے گا، دوسرے دن ہم برداشت نہیں کریں گے، اس کے گھر پہنچ جائیں گے اس کو مارنے کے لیے، ایسے کریں گے نا. لیکن انہوں نے ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو پوچھا کدھر گئی وہ، آج کوڑا نہیں پھینکا. پتا چلا کہ وہ بیمار تھے، اس کے گھر گئے، اس کے گھر صفائی کی، اس کو دوائی دی، سارا کچھ کیا. اور پھر بہت بڑی مثال آپ نے قائم کی، ہمارے لیے مثال قائم کی ہے. یہ اٹس آل اباؤٹ فار اس، یہ سارے کی ساری قرآن پاک اٹ سیلف تھراپی ہے. قرآن پاک اٹ سیلف ایک ہمارے لیے معالج ہے. اگر ہم دیکھیں نا، ہماری تمام ذہنی جسمانی بیماریوں کا علاج قرآن پاک کے اندر موجود ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، آخری خطبہ تھا نا ان کی زندگی کا، اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ عام معافی کا اعلان کیا تھا. صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے ہیں حضرت بلال کو انہوں نے تپتی ریت پہ لٹا کر کیا نہیں کیا. انہوں نے زینب کے خاوند کی آنکھیں نوچ کے ان کو اندھا نہیں کیا تھا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں معاف کر دیں؟ انہوں نے کہا آج عام معافی کا اعلان، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا جائے گا. اس خاتون کو بھی معاف کر دیا جائے گا جس نے حضور کے کھانے میں زہر ڈالا تھا گھر میں دعوت پہ بلا کر، اس کو بھی معاف کر دیا. اور پھر وہ حبار بن اسود تھا جو جنگ بدر میں ہار گیا، اور اس نے کہا میں اس کو قتل کروں گا، اور اس نے جھوٹی خبر بھی پھیلا دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں. اس کو بھی معاف کر دیا جو کہ بہت بڑا گناہ تھا. آپ کی بیٹی حضرت زینب کی اونٹنی کی ٹانگیں تلوار سے کاٹتی گئیں، اور وہ حاملہ تھی، ان کا حمل ضائع ہو گیا. جو ان کے سب دل کے زیادہ قریب تھی حضرت زینب علیہ السلام، وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ ایک ملے ایسا چانس کہ آپ سب کو معاف کر دیں، کسی ایک کو نہیں معاف کرنا، تو میں اپنی اس بیٹی کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا. لیکن آپ نے اس موقع پہ اس کو بھی معاف کر دیا تھا. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی ہمارے پاس مثال موجود ہے. ہم تو ان کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، انہوں نے اتنے بڑے بڑے جرائم معاف کیے ہیں، ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے غصے کو قابو کرنا سیکھنا ہے، اس پہ کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. اور جب غصہ آئے جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس جگہ سے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، آپ پانی پی لیں، لیکن غصے کو کنٹرول کریں. اور یہی کنٹرول کرنے کے کچھ طریقے ہیں قرآن اور سننا سے، اور ہماری میڈیکل سائنس سے. اور پھر کچھ ایسی ذہنی پریشانیاں ہیں جو لانگ ٹرم ہے، جیسے کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، اگر اس کو یہ پتا ہے کہ میرے اوپر مسلسل غصہ آ رہا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ رہا ہے، اور غصے کو وہ قابو کرنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی نہیں قابو پا رہا، اس کو اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے. پھر اس کے اس کنٹرول سینٹر کے اندر ایشو ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اور اس کا علاج ہم دو طریقوں سے کرتے ہیں، کچھ ادویات ہوتی ہیں جو دیتے ہیں، اور کچھ تھراپی کے سیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے معالج کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ کس وقت کتنا غصہ آتا ہے، ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم تھراپی کے سیشنز دیتے ہیں. تو ان میں سے غصے کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بھی بیماری ایسی نہیں ہے جو لا علاج ہے. ساری کی ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے، مینیجیبل ہے، کنٹرولیبل ہے، پریونٹیبل ہے. سب سے زیادہ کوشش تو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے اس نہج پہ نہیں پہنچنا جس پہ غصہ آئے اس کے بھیانک کنسیکوینسز آئے. ہم نے پہلی سٹیج پہ کام کرنا ہے، ہم نے پریونٹ کرنا ہے. پریونشن کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ پر کام کرنا ہے. آج ہی آپ سب نے دیکھنا ہے، اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کون کون سی ایسی ویکنیسز ہیں یا کون کون سی ایسی آپ کے اندر خامیاں موجود ہیں جو آپ کو غصے کی طرف لے کے جاتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ لسٹ بنا لیں، ایک لکھ لیں، ان کو ایک ایک کر کے ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کی ساری آپ کے اندر وہ غصے کو کنٹرول کرنے والی جو ویکنیسز تھی وہ خود اوور کم ہو جائیں گی. آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال، کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہو؟
Anyone have any question? بہت شکریہ آپ کا.